الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع معظم نور مجسم ختم رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین، حاضرین و ناظرین، یکم محرم الحرام میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا کہ محرم الحرام اسلامی حوالے سے یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کی پہلی تاریخ کو امام العادلین، حق و باطل کی تلوار، اسلام کی عزت، دعائے مصطفیٰ، چراغ جنت حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما جس سے اعز الاسلام، جس سے اسلام کو عزت ہو۔ حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد مصطفیٰ ہیں اور انتخاب خدا ہیں، اور اسلام کی عزت ہے۔ دنیا کا اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت کرے گا تو اس کی عزت بڑھے گی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جو خود اسلام کی عزت ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کفار پر نہایت ہی سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی مہربان نرم دل ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ یہ حدیث پاک جامعہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع عام میں ارشاد فرما رہے تھے کہ رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ میرے ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، جنہوں نے اپنی صاحبزادی سے میری شادی کی، وحملنی الی دار الہجرت، اور مجھے کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ شریف کی طرف لے گئے، دار الہجرت کی طرف مجھے اٹھا کے لے گئے، وعتق بلالا، اور میرے بلال کو پیسوں سے آزاد کیا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمر، اللہ میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے، یقول الحق ولو کان مرتن، جس کی شان یہ ہے کہ جتنا حق جتنا بھی کڑوا ہو ضرور بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ میرے عثمان غنی پر رحم کرے، تستحجی الملائکہ، ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، رحم اللہ علی، میرے علی پر اللہ رحم فرمائے، میرے علی پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اللہم ادر الحق معه حیث دارا،
جامعہ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ جدھر علی ہو حق کو ادھر دائر کر دے، حق کو ادھر پھیر دے، حق حضرت علی کے ساتھ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی یہ شان بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کا ایسا بول بالا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا کلمہ حق نہیں؟ کیا قرآن کریم حق نہیں؟ کیا توحید کا پیغام حق نہیں؟ کیا ہمارا کلمہ حق نہیں؟ ہمارا اسلام حق نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر برکات نے فرمایا، عمر اللہ تعالیٰ بھی حق ہے، اس کا کلمہ بھی حق ہے، اس کا قرآن بھی حق ہے، اس کا اسلام بھی حق ہے، اور ہمیں بھی حق کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر کیوں تبلیغ کر رہے ہیں، کیوں چھپ کر عبادت کر رہے ہیں؟ آج ہم کعبے کے سین میں عبادت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور کعبے کی سین کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کوئی ہے جو ہمیں روک سکے؟ آج جو روکے گا اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جس نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، عمر کی تلوار اس کو روکے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری، دین کی خدمت میں گزاری۔ جب آپ امیر المومنین بنے، آپ دورہ خلافت، آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے، تو اس وقت آپ نے ہر طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرات کے جھنڈے گاڑ دیے اور اسلام کا اتنا بول بالا کیا، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا بول بالا فرمایا اور اسلام کی سر بلندی کی، حتیٰ کہ بلوچستان کا بھی کچھ حصے تک آپ نے اسلام کا بول بالا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتے ہیں کہ آپ منافق کا سر قلم کر دیتے، آپ کافر کا سر قلم کر دیتے، آپ گستاخ رسول کا سر قلم کر دیتے۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی اپنی نیت میں فطور پیدا کر لے تو یہی تلاوت اس کے لیے شقاوت کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ تفسیر البیان میں ہے، اس عنوان پر غیرت فاروقی میں ایک عجیب حقائق لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں کسی مسجد کا کوئی امام نماز میں ہمیشہ سورہ عبسہ وتولی اس نیت سے پڑھتا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس صورت کی شان نزول سے بعض لوگ یہ شیطانی عقیدہ اخذ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کو دعوت اسلام دے رہے تھے تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر بآواز بلند کہا، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور یہ نہ سمجھا کہ موقع مقام کیا ہے، کا تقاضا کیا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری اور ناگواری کے آثار بھی چہرے پر نظر آنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، عبسہ وتولی، یہ پوری سورہ مبارک نازل کی اس اور تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا حاضر ہوا اور آپ کیا جانے شاید وہ پاکیزہ تر ہو۔ حضرت عمر نے اس امام سے پوچھا، یہ شان نزول تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں قرآن کا کوئی اور حصہ آتا ہے؟ اس نے سمجھا شاید مجھے کوئی انعام ملے گا، کہنے لگا کیوں نہیں، ادری کذا کذا، فلاں فلاں صورت یاد ہے، فلاں فلاں صورت آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہر نماز میں یہ سورہ عبسہ کیوں پڑھتے ہو، اس کی پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے مذکورہ وجہ بیان کی۔
آپ نے تلوار نکالی اور اس گستاخ کے ٹکڑے کر دیے. فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے کس خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اس قدر غیرت والے تھے، ذرا سی کسی کافر یا منافق نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی بے ادبی کی، عمر کی تلوار نیام سے نکلی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر فاروق وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اتنی خدمت کر گئے، جنہوں نے تحفظ مال کے لیے بیت المال کا خزانہ قائم کیا، جن کے حسن تدبر کی برکت سے عدالتیں قائم ہوئی، قاضی مقرر ہوئے، جن کی سیاسی قابلیت کے نتیجے میں فوجی دفتر قائم ہوئے اور ہر طبقہ کی تنخواہ مقرر ہوئی، جن کے مشورے سے دفتر مال قائم ہوئے، پیمائش کا طریقہ جاری ہوا، جن کی رموز سلطنت سے تجربہ کاری کی برکت سے مردم شماری کی ترویج ہوئی، جنہوں نے مفروق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے، جنہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے چوکیاں اور سرائے بنائے، جنہوں نے شوکت اسلام اور رعب حکومت کے پیش نظر فوجی چھاؤنیاں بنائیں، جنہوں نے تحفظ قرآن کی غرض سے نماز تراویح کی جماعت کا با اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فیصلہ فرما کر قیامت کے لیے امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا، جنہوں نے تراویح کو بحیت قضائیہ جاری فرما کر امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت قرآن کا موقع دیا، جن کی برکت چادر سے محلے کا محلہ آگ کی زد سے بچ گیا، جن کے قدم کی حرکت سے مدینہ پاک زلزلے سے قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، جنہوں نے خوف خدا کے پیش نظر بیت المال سے راشن کندھوں پر اٹھا کر یتیموں تک پہنچایا، جنہوں نے تجوید قرآن کے سلسلے میں عرب کو عربیت کی تاکید فرمائی، جنہوں نے اشاعت قرآن کی غرض سے شام، حمص، فلسطین کے علاوہ باقی مقامات پر قرآنی مدرسے قائم کیے، جن کے اسلامی دبدبے کی وجہ سے قادسیہ، جلولہ، حلوان، تقریت، خرستان، ایران، اصفہان، طبرستان، آذربائیجان، آرمینیا، فارس، سیستان، مکران، خراسان، اردن، حمص، یرموک، بیت المقدس، اسکندریہ، طرابلس، الغرب وغیرہ فتح ہوئے، جن کی وجہ سے سیدنا حسین علیہ السلام سیدنا حسین کو لے کر جن کی وجہ سے سیدنا حسین علیہ السلام سیدہ شہربانو سے نکاح کر کے باریاب ہوئے، اصول کافی کا حوالہ ہے، جن کے دروازے پر سیدنا علی المرتضی سیدنا حسین کو لے کر شادی کے لیے تشریف لائے، مرات العقول، جنہوں نے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر کے اپنے بیٹے کو اعظم کو شہربانو کی شادی کے معاملے میں ناکام بنا دیا، جنہوں نے علی المرتضی کے بیٹے کو اپنے بیٹے پر ترجیح دے کر حق اخوت ادا کر دیا، جن کی فتح و کامرانی ولادت امام کا سبب بنی، جن کے کیے ہوئے عقد کی کو سیدنا علی اور سیدنا حسین نے برقرار رکھا، جن کی عدالت کا چرچا دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا، جن کی مجلس شورا کے رکن اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہی ہوا کرتے تھے، جنہوں نے کعبہ مکرمہ کے غلاف کو اعلیٰ قسم کے غلاف میں بدل دیا، جنہوں نے قید سالی کے علاج میں 99 میل نہر پہاڑوں میں سے کھدوا کر دریائے نیل کو بحر قزم سے ملا دیا، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں میں مسافر خانے تعمیر کر دیے، جنہوں نے نہر ابو موسیٰ کھدوا کر پیاسوں کی پیاس بجھا دی، جنہوں نے مکہ اور مدینہ کے راستے میں چوکیاں، حوض اور سرائے تعمیر کرائے، جنہوں نے اپنے گورنروں کو عدل و انصاف کی تلقین فرما کر رعایا پر احسان عظیم فرمایا، جن کی عظمت کو غیروں نے بھی سراہا،
کہ غلب المسلمین فارس فی امارت عمر تسلیم کیا تفسیر قمی، جن کو داماد علی ہونے کا شرف حاصل ہوا، جن کی جلال بھری نگاہوں کو دیکھ کر والیان تاج و تخت بھی مرعوب ہو جاتے تھے، جنہوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر باری باری چلنا تو منظور فرما لیا مگر اٹھنے کو تکلیف نہ دی، جو بیت المال سے راشن لے کر یتیموں کے دروازے پر پہنچے، جنہوں نے مال غنیمت سے کبھی اپنے حصے سے زیادہ نہ لیا، حضرت عمر فاروق جن کے بہشتی محل کو خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہشتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے عدل و انصاف کی پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر دی، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے عمر، غریبوں کی داد رسی کرنے والے عمر، جنت کے چراغ حضرت عمر، اور مراد مصطفیٰ حضرت عمر، اور دین کو پھیلانے والے حضرت عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے تو ابو لولو جو مجوسی تھا اس نے آپ پر تیز خنجر سے بار بار وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور ہفتے والے دن آپ یکم محرم میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے پوچھا مجھے قتل کرنے والا، مجھ پر یہ وار کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، ابو لولو مجوسی ہے۔ الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کی قبر انور گنبد خضرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ اس گنبد خضرا میں ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، زندگی میں بھی رفاقت مصطفیٰ اور وفات کے بعد بھی رفاقت مصطفیٰ۔ کیا شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پیار ہے تجھ کو ابو بکر عمر سے، ان سے پیار نہیں ہے بہتر سائیں۔